وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. We need to focus. ہمیں دیکھنا ضروری ہے. دیکھ مسلمان دیکھ, اللہ کی طرف لوٹ کر تو دیکھ, دو سجدے کر کر تو دیکھ, آنسو سجدے میں بہا کر تو دیکھ. دیکھ مسلمان دیکھ, اپنے دل میں اللہ کی محبت جگا کر تو دیکھ. اللہ کی سنت جو ہے وہ سمجھ کر تو دیکھ. جو طریقہ ہے نا اللہ کا, وہ طریقہ سمجھ کر تو دیکھ, وہ ویژن سمجھ کر تو دیکھ. دیکھ مسلمان دیکھ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے, جس کے ذات میں, جس کے ناموں میں, جس کے صفاتوں میں, جس کے کاموں میں اور جس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں. درود اور سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ کے گھر والوں پر, آپ کے صحابہ پر, اور حتی القیامہ جو مومن ہے ان سب پر. ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پھر یہ موقع دیا کہ اللہ کے گھر آئیں. در حقیقت میں جمعہ جو ہوتا ہے وہ خود اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. مسلمانوں کا ایک جمع ہونا اللہ رب العزت کے گھر میں اس مبارک دن ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو ہم اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرتے ہیں, اور میں بالخصوص یہاں کے آرگنائزرز کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے. اس ہندوستان میں امن, شانتی, انتی کی بہت ضرورت ہے, اور کیونکہ ہندوستان کی اکثریت نوجوان ہیں, more than 65% are strong youth ماشاءاللہ. یہاں کی جو یوتھ ہے وہ اکثریت میں ہے. تو اگر انٹیلیجنٹلی دیکھا جائے, اگر اس ملک کی حالت کو اور اچھی کرنی چاہیے, امن لانا چاہیے, ایک پوٹینشل کنٹری بنانی چاہیے, تو ہمیں چاہیے کہ یوتھ کے اوپر فوکس کریں. اسی لیے اسی مناسبت سے میری جو ٹاپک ہے وہ ہے پائس اینڈ ایبل یوتھ, اے بیلنسڈ ویو پوائنٹ. یعنی ایک صالح اور جو صلاحیت رکھتا ہے وہ نوجوان. یوزلی وی سی دیر از اے امبیلنس, مطلب ایک قسم کی ایک فکر ہوتی ہے کہ یا تو ایک نوجوان بڑا نیک ہے, بڑا صالح ہے, یا تو پھر وہ صلاحیت والا ہے. ان دونوں کا جو کمبینیشن ہے, ان دونوں کی جو صلاحیت ہے, ایک دوسرے سے جو نسبت ہے, وہ اکثر طور پر توڑی جاتی ہے. تو میری جو ٹاپک ہے اس کا جو مقصد ہے
وہ یہی کہ وی نیڈ ٹو ٹائی دا ناٹ بٹوین پائٹی اینڈ ایبلٹی. جو ہماری صالح جو کوالٹی ہے اس کو اور ہماری صلاحیت کو لے کر چلنا ہے, تبھی جا کر ہم ایک آزاد, ایک کامیاب قوم بن سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں چاہیے اسپیشلی دا یوتھ, کیونکہ آج کل کا جو یوتھ ہے وہ ریزنیبل ہے, وہ کوشچنز کرتا ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. تو آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ کیوں ہم اس ٹاپک پر بات کریں, وائی piety and ability a balanced viewpoint, کیوں اس ٹاپک پر بات کی جائے, ایک خطبہ اس ٹاپک پر کیوں کیا جائے. اور پائس ایک انسان کو نیک صالح کیوں ہونا چاہیے. ہم الحمدللہ ہمارے علماء اکرام سے سنتے ہیں کہ صالح ہو, نیک ہو, لیکن ہمیں بہت ضروری ہے, اسپیشلی دا ینگسٹرز نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کیوں ہم صالح ہوں, کیوں ہم نیک ہوں, کیوں ہم پرہیزگار ہوں. کیوں جب ہمیں کلیئر ہو جائے گا تو وہ عبادت جو ہے, وہ جو صلاحیت ہے, وہ کرنے پھر ایک الگ مزہ آئے گا. There'll be a different level of pleasure when you do that انشاءاللہ. تو نیک ہمیں کیوں ہونا ہے, پائس ہمیں کیوں بننا ہے, اس کا سوال بہت ضروری ہے. تو یہ جان لیں کہ انشاءاللہ ہمیں پائس, ہمیں نیک صالح ان وجوہات کے لیے بننا ہے. سب سے پہلی چیز, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کمانڈ ہے, یہ حکم ہے اللہ کا کہ ہم نیک رہیں, ہم پائس رہیں, ہم صالح رہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تقوی اختیار کرو, گین دا کانشیسنیس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور اسی طرح آپ صالح ہوں گے. جیسے کہ حق ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا اور نہ مرنا, بلکہ تم یہ حالت میں ہو کہ مسلمان. تو why do we need to be pious is because this is the command of Allah subhanahu wa ta'ala, یہ حکم ہے اللہ کا. دوسرا ریزن جو ہے ہمیں why we need to be pious is because اللہ سبحانہ wa ta'ala he loves the one who is pious. اللہ محبت کرتا ہے. نوجوانوں, میرے بھائیوں اور بہنوں, یہ اپنے ذہن میں لا دو کہ جب تم نیک ہوتے ہو, جب تم پائس ہوتے ہو, جب تم ایک کوالٹی آف تقوی اختیار کرتے ہو, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے. اللہ رب العزہ فرماتے ہیں سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 4 میں, ان اللہ یحب المتقین, اللہ بے شک محبت کرتا ہے ایک متقی سے. اور what level of youth would be to be honored with this arsh of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی عبادت میں گزارتا ہے, اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اسپیشل کیٹیگری بنا دی, ایک اسپیشل کیٹیگری بنا دی. تو when you gain consciousness of اللہ, جب اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں. This is the biggest deal for a believer. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. یاد رکھ لو, جب اللہ تم سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت تم کو کبھی بھٹکنے نہیں دے گا. اور اللہ محبت کب کرتا ہے؟ جب آپ اس سے محبت کرتے ہو, جب آپ نیک ہوتے ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر ہم محبت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نیک بننا چاہیے. تیسرا ریزن why we need to be pious is because اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو کامیابی دیتے ہیں جو نیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازہ, indeed he is successful who is pious. وہ شخص کامیاب ہے جو اپنے آپ میں ایک تقوی رکھتا ہے. تو this is the reason why we need to be pious. اس کے علاوہ جو ریزن ہمیں ملتا ہے قرآن اور احادیث میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو نیک ہے, وہ شخص جو تقوی رکھتا ہے, وہ شخص جو صالح ہے,
اللہ رب العزت اس کو آنر کرتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں. اللہ کے نزدیک، اللہ کے قریب وہ شخص ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ کے نزدیک کوئی دوسرا سٹینڈرڈ نہیں ہے الا بالتقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. whoever you are, black or white, rich or poor, whoever, کوئی بھی آپ ہو، اگر آپ یہ کوالٹی لاتے ہیں that's it. اللہ کے نزدیک آپ یہ شخص بہت محبوب ہے. یہ ریزنز اگر ہمیں کلیئر پتہ چل جائیں تو ہم then we will be able to work towards it انشاءاللہ. اسی طرح ایک انسان کو صلاحیت والا کیوں ہونا چاہیے، پرٹیکولرلی ایک نوجوان کو صلاحیت والا کیوں ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری جو کریشن ہے اس دنیا میں، اینڈ سبحان اللہ جب ہم اس دنیا میں آ چکے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کی جو ڈائنامکس ہے، جو وے ہے، جو وے آف لیونگ ہے، وہ ہمیں اگر کامیاب کرنا ہے تو ہماری صلاحیت ہونی ضروری ہے. یعنی اگر کوئی انسان کو اگر کامیاب ہونا ہے، ایک نوجوان اگر کامیابی کی طرف جانا چاہتا ہے، اور آبویسلی ہر نوجوان سے اگر آپ پوچھیں گے کہ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں میں نہیں ہونا چاہتا ہوں، بے شک وہ کہے گا. تو نوجوان کو چاہیے اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس پرنسپلز کو رکھتے ہوئے ذہن میں اسے چاہیے کہ اپنی صلاحیت کو یوز کرے. اور سبحان اللہ ٹیلنٹ جو ہوتا ہے نا، صلاحیت جو ہوتی ہے وہ اللہ کے طرف سے ہوتی ہے. اسکل جو ہوتی ہے وہ پھر ڈیولپ کر لیتا ہے انسان، لیکن جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اللہ کے طرف سے ہوتی ہے، وہ من اللہ ہے. جس کا مطلب یہ ہوا، نوجوانوں غور سے سننا اس چیز کو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نوجوان اسپیشلی دی امتی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوٹینشیل. کوئی بھی آپ بیکار نہیں ہو، آپ کے پاس خالی چیز کی نام ہے ہی نہیں. آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، and Allah loves it. اللہ loves you. کیا آپ کی زندگی بیکار ہو سکتی ہے؟ ایک نوجوان کی زندگی، ایک مسلمان نوجوان، ایک امتی نوجوان، اس کی زندگی کیا بے مقصد، کیا بیکار ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں، نیور. تو ہمیں چاہیے کہ ہماری جو صلاحیت ہے وہ کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے بہت جو بنیادی چیز ہمیں کرنی ہے، ایوری ون آف یو must sit down and write what you're good at. آپ کی صلاحیت، کیونکہ اکثر میرا الحمدللہ کیونکہ اسپیکر رہنے کی وجہ سے کافی ینگسٹرز میں موو اراؤنڈ ہے، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اکثر نوجوان کو یہ معلوم نہیں رہتا کہ وہ کس میں بہتر ہے، جب تک کہ یہ اس کو یاد نہ دلا دے. اللہ ماشاء اللہ جو باقی ہے وہ ہے ماشاء اللہ، لیکن اکثریت کی بات کر رہا ہوں. تو اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں، then you start work for it. جب آپ اس کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کرتے ہو تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے صلاحیت کو یوز کرنے کا وہ ہے ریکگنیشن آف دیٹ صلاحیت. وہ ایبلٹیز کو آپ ڈسکور کریں، آپ کے اندر کیا چیز ہے جو بہت بہتر ہے. آپ کے جو فرینڈز ہے یا فیملی ہے، ان لوگ آپ کے بارے میں، آپ کی صلاحیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان دا سینس ہم سب جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہمارے گھر والوں سے، ہمارے دوست احباب سے، تو یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارے جو چاہنے والے ہوتے ہیں، جو پازیٹیولی ہمارے سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آپ کے اندر بہت اچھی ہے. کا مطلب یہ آپ کے اندر جو کوالٹی ہے، جو صلاحیت ہے، اس کو آپ خود پہچان نہ پائے unless someone tells you that. تو سب سے پہلی چیز جو چاہیے ہمیں کیوں صلاحیت کرنی چاہیے؟ کیونکہ ہم کامیاب ہونا چاہیں، نمبر 1. نمبر 2، ہم اپنے آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے اگر فائدے مند ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صلاحیت لائیں، ہمارے اندر ایبلٹیز لائیں، جو آلریڈی ہے ایگزسٹ، اس کو ہم ڈیولپ کریں. تیسری چیز، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ایک
ایجنڈا بیسڈ پازیٹیو یوسیج کریں. کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان کے اندر ماشاء اللہ بہت صلاحیت ہوتی ہے، لیکن وہ صلاحیت وہ کامیابی کی طرف نہیں لے جاتی ہے. اس کا جو انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ صلاحیت کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کمبینیشن ہے ٹائم، ٹیلنٹ، مائنڈ اور انرجی. یہ چار چیزوں کو اگر ملا لیں آپ تو وہ اس کی صلاحیت بہت اچھی طریقے سے یوز ہو سکتی ہے یا پھر بہت بری طریقے سے بھی یوز ہو سکتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس ایریا میں یوز کرتے ہو. تو اگر ہمیں چاہیے کہ ہم صلاحیت والے بنے تو ہمیں چاہیے یہ ریزنز کلیئر ہو جائیں کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم فائدے مند کام کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایکسل کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں بنایا ہے ٹو لیڈ دا ورلڈ. نوجوان جو ہوتا ہے وہ یہ مائنڈ سیٹ رکھے کہ وہ دے ہیو ٹو لیڈ دا ورلڈ. یہ بہت ایک بڑا پکچر ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. تو یہ چند وجوہات ہیں، بہت کلیئر ہونی چاہیے بیفور آئی ایکچولی گیٹ ان ٹو دا ٹاپک. یہ ریزنس ہمیں کلیئر ہونے چاہیے کہ ہم صالح نیک کیوں ہو اور ہم صلاحیت کیوں لائیں. یہ اگر ہمارے اندر کلیئر ہو گیا تو اب آ جائیں کہ ایک صالح کون ہوتا ہے، ایک پائس نوجوان کون ہوتا ہے. تو سب سے پہلا جو اس کی جو کوالٹی ہوتی ہے، ایک پائس نوجوان کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ ہے ویژنری. سبحان اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی تھی ہمارے لیے اٹس اے بگ لرننگ لیسن. ابراہیم علیہ السلام ایک ویژنری لائف گزارے. سارے انبیاء کی لائف ویژنری ہے، لیکن ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی لائف میں جو ہمیں ویژنری لیسن ملتا ہے وہ میں آپ تک اس جمعہ خطبہ کے ذریعے دینا چاہتا ہوں. ایوری ون، ہر نوجوان یہ دماغ میں لا دیں کہ آپ کی لائف جو ہوگی، آپ کی لائف اگر آپ صالح بننا چاہتے ہیں، آپ کی جو کوالٹی ہونی چاہیے وہ ویژنری ہونی چاہیے. یور ویژن شوڈ بی لارجر دین یور لائف. آپ کی جو زندگی ہے وہ کتنی، 60 70 80 90 100، دیٹس اٹ. تو اگر آپ ویژن صرف اس لائف کے لیے لینا چاہتے ہیں تو دین دیٹس ویری پٹی، بہت چھوٹے آئے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے جو ویژن دیا، سبحان اللہ، وی نیڈ ٹو لرن فرام دیٹ. سارے انبیاء نے جو ویژن دیا ہمیں اسے سیکھنا چاہیے. اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے، یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے. تو ہمارا جو ویژن ہونا چاہیے، جو ابراہیم علیہ السلام کو اور سارے انبیاء کا اور سارے نیک لوگوں کی جو کوالٹی تھی وہ ویژنری تھی. وہ یہاں نہیں دیکھتے تھے، وہ بہت آگے کی سوچتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں وہ ویژن دے کر پیدا کیا کہ تمہارے لیے تو میں نے جنت دی ہے، ڈونٹ میس اٹ اوور ہیئر. یہ کیا زندگی مطلب کھانا پینا یہ زندگی ہوتی ہے؟ نو وے. ایک نوجوان ایک ویژنری ہوتا ہے، اس کو چاہیے اس کی گول، اس کا ٹارگٹ، اس کا مقصد بہت کلیئر ہوتا ہے. وہ دنیا میں جنت کی تیاری کرتے ہوئے مشغول رہتا ہے، اسی میں اس کی موت ہوتی ہے. دس از ویژنری. یہ ویژنری ہے. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، اسپیشلی ذو الحجہ کا جو مہینہ ہے وہ ٹائٹلی کنیکٹڈ ود دی rituals, with the activities, with the learnings, with the lessons of ابراہیم علیہ السلام. تو یہ بہت ایپٹ موقع بھی ہے الحمدللہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ مجھے let me be remembered. دیکھیں ایک دعا جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی، تا قیامت تک ہر مسلمان اپنی نماز میں وداؤٹ سینڈنگ سلام ٹو ابراہیم علیہ السلام وہ مکمل نہیں کر سکتا. یہ ویژن ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کب آئے تھے؟ ہزاروں سال پہلے، لیکن تا قیامت تک ان کا نام لیا جائے گا. مطلب دس از سم تھنگ ویژنری. اور یہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو کہا خلیلین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام. یہ کون ہے؟ اللہ کے خلیلین، بہت نزدیک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ہم نے ابراہیم کو بہت کلوزلی پایا، اپنا خلیل کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو ایک ویژنری لائف بہت ضروری ہے. یہ ویژنری لائف آپ کو ایک ایمبیشن دیتی ہے، آپ کی زندگی کا ایک مقصد دیتی ہے. جب آپ کو مقصد کلیئر ہو جاتا ہے تو آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہوگی، آپ کا جو عمل ہوگا وہ دین اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگا.
your piety and ability, آپ کی صلاحیت اور آپ کی صالحیت دونوں اسی میں انویسٹ ہوگی. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162 میں، قل کہہ دیجئے ان سے، انا بے شک صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا، میری قربانی، میری ہر چیز اللہ رب العزت کے لیے. تو آپ کے دماغ سے یہ اگر کہیں نوشن ہے، یہ تصور ہے کہ میرا ایکٹیویٹیز، میری کمائی، میرا پروفیشن، میرا تجارت، میری پڑھنا، یہ سارا الگ ہے میرے دین سے، تو دس از انکریکٹ. دونوں ایک ہی ہے. مقصد، آپ کی بنیاد، آپ کی فاؤنڈیشن، آپ کی پرنسپل جب آپ کی دین پر ہوگی تو یو ول نیور ایور بی اسٹاپڈ ان ایکسیلنگ ان دس ورلڈ انشاءاللہ. آپ کی بنیاد وہی ہونی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے دی. تو ہمیں چاہیے کہ ویژنری بنے. دس از دا فرسٹ کوالٹی. 2، جب آپ کو ایک ویژن سیٹ ہو گیا تو آپ اس کو کیا چاہیے؟ آپ کو فوکس چاہیے. دس از دا سیکنڈ کوالٹی جو آپ کو چاہیے، فوکس. آج کا نوجوان بہت سکیٹرڈ ہے، بہت سکیٹرڈ ہے، ایسے چیزوں میں پڑ جاتے ہیں جس سے آپ کے مقصد میں کوئی کمی نہیں، مطلب there is no ریلیشن، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، کیونکہ آپ کا مقصد بہت اونچا ہے. یاد رکھ لیں، we are not here to mess around, to get into discussions which are irrelevant. No. We are here for a bigger goal. بہت بڑا عزم ہے ہمارے پاس، بہت بڑا کام ہے ہمارے پاس، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. واللہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. اس دنیا میں ہم جو آئے ہیں ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. اس ٹائم میں we need to buy جنہ، we need to buy جنہ. اس کو پانے کے لیے ہمیں چاہیے وہ ویژن رکھے اور فوکس رہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا اسی لیے کیا کیونکہ وہ جنت دینا چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ جو الفاظ ہیں، آپ دیکھیں اللہ رب العزت ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جا رہے ہو نوجوان مسلمان، کدھر جا رہے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کس کام میں ملوث ہو تم؟ کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں باغات بنائے ہیں. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جا رہے ہو؟ Why are you messing around؟ کس چیز میں مشغول ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کس چیز میں ملوث ہو؟ کیا چیز تمہیں بزی کرتی ہے؟ کیا تم ہر دن اللہ سے جنت کی دعا کرتے ہو یا نہیں؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے. ڈونٹ میس اراؤنڈ. اپنے آپ کا ورتھ جو ہے نا، اپنی آپ کی جو حیثیت ہے اس کو نہ گراؤ. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جا رہے ہو؟ need to focus, we need to focus. ہمارے لیے اگر وہ فوکس نہیں ہے جنت، then we will be wandering around. ایک ناکام ہو کے مر جائیں گے. that's it. موت تو آنی ہے، موت تو رکے گی نہیں کسی کے لیے. لیکن وہ شخص جو فوکس رہتا ہے، اس کو پتا ہے میرا رب میرے لیے جنت بنایا ہے، میرے لیے باغات ہے. I know very well. میرا یقین ہے، یہ میرا ایمان ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد دلاتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. We need to focus. ہمیں دیکھنا ضروری ہے. دیکھ مسلمان، دیکھ اللہ کی طرف لوٹ کر تو دیکھ، 2 سجدے کر تو دیکھ، آنسو سجدے میں بہا کر تو دیکھ. دیکھ مسلمان، دیکھ اپنے دل میں اللہ کی محبت جگا کر تو دیکھ. اللہ کی سنت جو ہے وہ سمجھ کر تو دیکھ. جو طریقہ ہے نا اللہ کا، وہ طریقہ سمجھ کر تو دیکھ، وہ ویژن سمجھ کر تو دیکھ. دیکھ مسلمان، دیکھ رب سے جڑ کر تو دیکھ، اللہ کو راضی کر تو دیکھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل کر تو دیکھ، قرآن کا ساتھی بن کر تو دیکھ، آخرت کی فکر کر تو دیکھ. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جا رہے ہو؟ Where are you going؟ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ What are we trying to achieve؟ یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے. یہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے، یہ ہمارا فوکس. میرے نوجوانوں، آپ کے لیے بہت سمپل سا میسج. اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں کر تو دیکھ، اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کر تو دیکھ، اس جوانی میں سجدوں میں رو کر تو دیکھ. سی واٹ ہیپنس، کیا چینج ملے گا آپ کو.
دنیا میں جو بلینرز ہے ان کے لائف میں وہ لذت نہیں ہوگی جو آپ کی لائف میں ہوگی. اس کو کر تو دیکھ, اپنی جوانی کو نیک کاموں میں لگا کر تو دیکھ مسلمان نوجوان دیکھ. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ فوکس دیا, اس کو نہیں بھولنا چاہیے. تیسری چیز جو کوالٹی ہے نا جو ایک صالح انسان کی, اینڈ بائی دا وے جو ایبلٹیز بھی ہوتی ہے اس کے لیے بھی ویژن بہت ضروری ہوتا ہے, فوکس بہت ضروری ہوتا ہے, اینڈ وی نیڈ ٹو آلسو ہیو اے سینس آف بلانگنگنیس ود محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو انسان صالح ہوتا ہے نا اور جو انسان صلاحیت والا ہوتا ہے اس کے دماغ میں بہت کلیئر ہوتا ہے, جیسے میں بتایا ویژن اور اپنا فوکس وہ بہت کلیئر ہوتا ہے کہ اس کو ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے. ہم میں سے کتنے تڑپ رہے ہیں, ہمارے دل کتنے تڑپ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے. خواہش تو سب کی ہوگی, خواہش تو سب کی ہوگی, موقع سب کو نہیں ملے گا. موقع اسی کو ملے گا جو وہ تڑپ رکھتا ہے, موقع اسی کو ملے گا جو وہ یہاں انویسٹ کرتا ہے, موقع اسی کو ملے گا جو اس سے دعائیں کرتا ہے, اس کو موقع ملے گا. Not everyone will get the chance. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں I miss my brothers, میں اپنے بھائیوں کو مس کرتا ہوں. I miss my brothers. کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے بارے میں؟ ہمارے بارے میں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اصحابی, تم میرے صحابہ ہو, میرے بھائی وہ ہیں جو بعد آئیں گے, مجھے دیکھیں گے نہیں لیکن میرے اسلام کو دیکھیں گے. یہ دس از سم تھنگ وچ کین شیک یور ہارٹ. سبحان اللہ, یہ چیز جو تڑپ ہوگی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی اس کو سعادت ملے گی. رائٹ, تو ہمیں چاہیے کہ یہ فوکس, یہ ویژن, یہ ہم بہت ہماری صلاحیت میں اور صالحیت میں دونوں میں یوز کریں تاکہ ہم ایک عظیم نوجوان اس امت کے بن سکیں. So my beloved brothers and sisters, یہ فوکس, یہ ویژن ہمیں بہت ضروری ہے. This is something which is very much needed. اب جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ چیزیں بہت ضروری ہے both in terms of piety and ability, اب ہمیں چاہیے یہ سمجھ جائیں کہ اس کے ہرڈلز کیا ہیں, اس کے چیلنجز کیا ہیں. اب آپ کو جب پتہ چل گیا کیوں اور کیا, اب اس کو حاصل کرنے کا جو کوشچن ہوگا ہاؤ, کیسے ہم وہ کر سکتے ہیں. اور جب وہ پتہ چل گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر جو چیلنجز ہے, جو ڈیفیکلٹیز ہے, جو ہرڈلز ہے ہمارے وے میں, وہ ہمیں بہت کلیئر ہونا چاہیے. تو یاد رکھ لیں صالح بننے کے لیے, نیک بننے کے لیے ہمارے سامنے دو ہرڈلز رہتے ہیں. اسپیشلی نوجوان یہ اچھی طرح سے آپ سمجھ جائیں, دو ہرڈلز ہوتے ہیں. ایک ہے شبہات ڈاؤٹس, اور دوسرا ہے شہوات, لسٹ, ڈیزائرز. یہ دونوں چیزوں کے اوپر اگر ہم اچھے سے قابو پا لیں تو ہماری منزل کو جانے کے لیے کوئی نہیں رک سکتا انشاءاللہ. اب ہمیں چاہیے کہ شبہات کیا ہے. آج کے دور میں ایک مسلمان اسپیشلی نوجوان کا جو دماغ چل رہا ہے دین کے لیے, وہ یہ کہ وہ ڈاؤٹ فل انوائرمنٹ میں جی رہا ہے, اس کا یقین ڈگمگاتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کر دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, ہدایت اسی کو ملے گی جو تقوی اختیار کرے گا, جو متقی. تو آپ کے تقوی پہ اٹیک ہے, کس کا؟ شبہات کا. آپ کے یقین کو ڈگمگایا جا رہا ہے سچویشن کو لے کر, حالات کو لے کر, اعتراضات کو لے کر, دین میں ایک نئی بدعتوں کو لے کر. تو آپ کے جو شبہات ہے, ڈاؤٹس ہے, اس کو یہ شیطان کی اسٹریٹجی ہے. حقیقت میں یہ شیطان کے 2 گیٹ ویز ہے, شبہات اور شہوات. وہ دیکھتا ہے شیطان کے ایک نوجوان کو میں کیسے ڈاؤٹ میں ڈال دوں. اللہ پر یقین نہ لانا, اللہ کے لیے نا امیدی کر لینا, یہ کیا ہے؟ یہ ڈاؤٹس ہے. اور ایک نوجوان کو ہائیلی ہوپ فل ہونا چاہیے. سبحان اللہ, میں کل بھی کہہ رہا تھا کانفرنس میں کہ ایک نوجوان ہائیلی پازیٹیو ہونا چاہیے اللہ رب العزت کے بارے میں. اللہ رب العزت حدیث قدسی میں کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, میں میرے بندے کے گمان ہوں. یعنی اگر آپ ایک نوجوان کے کو ایک پازیٹیو ہوپ ہے اللہ رب العزت کے پاس,
کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، مجھے پتا ہے کہ میں بہت گناہ کر چکا ہوں لیکن مجھے اللہ معاف کر دے گا، یہ پازیٹیوٹی آپ کے پاس اللہ کے بارے میں ہے تو اللہ ضرور آپ کو معاف کرے گا انشاءاللہ۔ تو نوجوان کو ہوپ لیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ being hopeless is the greatest disease for a Muslim youth، سبحان اللہ۔ ایک نوجوان کو ایک چیز جو مارے جا رہی ہے اندر سے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جا رہا ہے، وہ مایوس ہو جا رہا ہے، وہ اللہ کی طرف پلٹ نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ شیطان اپنے بہت اچھی اسٹریٹجی چل رہا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، مثال کے طور پر تم دعائیں نہیں کرتے، تم اذکار نہیں، تم قرآن نہیں پڑھتے ہو، تم کو اللہ معاف نہیں کرے گا تم کو۔ یہ چیز ایک نوجوان میں آ رہی ہے اور یہ شبہات ہے، یہ شیطان کی طرف سے ڈاؤٹس ہوتے ہیں۔ تو آج عہد کرے، کمٹ ٹو یور سیلف ناؤ، اب اللہ رب العزت سے اس عظیم مہینے میں، اس مبارک دن، کمٹ ٹو اللہ سبحانہ وتعالی دیٹ یو ٹرن بیک ٹو ہم۔ اللہ کی طرف لوٹ کے جب آتے ہیں نا، اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس بندے سے، اسپیشلی when he is a youngster۔ جب وہ نوجوان ہوتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے نا، تو اللہ اس کو ایسے ایسے انعامات دیتا ہے، both in this world and in the hereafter انشاءاللہ۔ تو یہ شبہات کو دور کرنے کا سب سے بہترین طریقہ علم ہے، عمل ہے اور دعویٰ ہے۔ یہ تین چیزوں کو ہمیشہ رکھ لیں، علم سیکھتے جائیں کنٹینیوسلی، there is no end for learning life long۔ یہ پرنسپل آپ دماغ میں بٹھا لیں۔ شبہات سے آپ کو لڑنا اگر ہے تو آپ کو لرننگ لائف ٹائم کرنی چاہیے، کیونکہ شبہات آپ کو ایک دن ڈال کر نہیں چھوڑے گا۔ شیطان has been working since ages۔ وہ ہمارے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک کیا کرتے رہے گا؟ وہ بھٹکاتے ہی رہے گا، اس کا کام ہی یہی ہے، is desperate to deviate you۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے لڑیں، اور اس کو لڑنے کا علم، عمل اور دعویٰ، تبلیغ، یہ چیزیں جب آپ کے اندر آ جائیں گی تو انشاءاللہ آپ اس کو ٹیکل کر سکیں گے۔ شہوات، آج کا جو زمانہ ہے اسپیشلی فار دا ینگسٹرز، ہر جگہ فحاشی، امورالٹی، انڈیسنسی پھیل رہی ہے۔ تو اگر شیطان دیکھتا ہے کہ اس بندے کو، اس نوجوان کو اگر میں شبہات میں نہیں ڈال سکتا تو فور شور وہ شہوات میں ڈالتا ہے، وہ اس کو لڑکی کے چکر میں ڈال دیتا ہے، فحاشی میں ڈال دیتا ہے، ایسے چیزیں آپ کے ایزیلی ایکسس کر دیتا ہے کہ آپ کا جو ایمان کا لیول ہے، آپ کی جو ورتھ ہے نا اللہ کے نزدیک، وہ گر جاتی ہے۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے تقوی ضروری ہے، تقوی ضروری، اور اٹس سو سمپل، سبحان اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بچ جائیں تو آپ بچ سکتے ہیں، اللہ کی کمپنی میں آ جائیں۔ فاعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اگر آپ یقین سے پڑھ لیں انشاءاللہ، تقوی سے کر لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ بچ سکتے ہیں۔ یہ تھا اوور کم کرنے کا شبہات اور شہوات، جو اٹیک ہے کس کے لیے؟ ہماری صالحیت، یعنی صالح ہونے کے لیے۔ اب تو آئیے دیکھتے ہیں صلاحیت کے لیے کیا دو بگ چیلنجز ہیں۔ ایبلٹی اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے دو رکاوٹیں کیا ہیں؟ ایک ہے غفلت، دوسری ہے سستی۔ نوجوانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے آپ کو غافل نہ رکھیں۔ بی اویئر، کانشیس لیونگ از دا کی ٹو اوور کم لیزینس اینڈ اگنورینس۔ سبحان اللہ، یہ جو غفلت اور سستی ہے نا، ایک نوجوان کی پوٹینشیل کو مار دیتی ہے۔ تو اب آپ کو چاہیے کہ میں غافل ہوں یا میں سستی میرے اندر ہے، اگر غافل ہوں تو مجھے یہ چاہیے اس کو اوور کم کریں۔ اس کو اوور کم کیسے کریں گے؟ بی ود دا کمپنیز ہو آر ویژن اورینٹڈ، ان کے ساتھ جڑ جائیں جو ایک وہ ویژن جو ہم نے سیٹ کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دیا ہے اس کے ساتھ لگ جائیں۔ دیٹس ہاؤ یو کین بی اسٹے فوکسڈ انشاءاللہ۔ دوسری چیز لیزینس، اس کے لیے چاہیے کہ آپ کو بہت محنت کرنی چاہیے۔ یو نیڈ ٹو گیٹ اپ ارلی۔ صبح کا جو وقت ہوتا ہے بہت پوٹینشیل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی پا ہی نہیں سکتے until you give up that which you love the most۔ اگر آپ کو آرام پسند ہے تو اس کو اپنے لیے دور کر دیں اور سستی کو توڑ دیں۔ This is how you can become able۔ اور یہی ہمارے خطبے کا جو مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں یہ فوکس دے دے، یہ ویژن ہمارے اندر آ جائے کہ ہم دنیا میں بیٹھ کر ملائکہ کو بزی کر دیں ہمارے لیے دعا کرنے کے لیے،
کیوں؟ کیونکہ جو خیر کے لیے جڑ جاتا ہے، جو خیر کا کام کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساتوں آسمان میں جو مخلوق ہے اور ساتوں زمین میں جو مخلوق ہے اور زمین پر جو مخلوق ہے، ہر ایک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپوائنٹ کر دیتے ہیں اس شخص کی دعا کرنے کے لیے جو اللہ کے کار خیر میں ہے۔ This is the bigger vision, right? تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایگزمپلری لائف جئیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاص دے، سنسیریٹی دے، ہماری لائف آف سنسیریٹی بن جائے، ہماری لائف آف پائٹی بن جائے، ہماری لائف آف پیورٹی بن جائے، ہماری لائف ایک ایسی لائف بن جائے جو ایک لیجنڈری لائف ہو۔ کل کے دن اگر ہمارا انتقال ہو جائے تو لوگ ہم سے، ہمارے کام سے فائدہ اٹھاتے رہیں تا قیامت تک ہم کو اس کا اجر مل سکے۔ یہ لیجنڈ ہوتا ہے، یہ لیجنڈ ہوتا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، these are the legends for us۔ تا قیامت تک ان کے بارے میں بات چلتے رہے گی، اچھائی میں ان کی بات چلتے رہے گی۔ تو لیجنڈری اگر ہمیں بننا ہے، یہ سارے چیزیں ہمیں کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے یہ کام آسان کر دے، ہمارے لیے تقوی حاصل کرنا آسان کر دے، ہمارے لیے صلاحیت والا بن جانے کے لیے آسان کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو ہمارے لیے ایک بہت عظیم نعمت جو دی ہے اس کو برقرار رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ جذبہ دے کہ ہم ہمارے ماں باپ کے قدموں میں رہ کر ان سے سچے دل سے دعا لے سکیں، ان کی خدمت کر سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ان چیزوں میں، ان کاموں میں مشغول رکھے جس سے اللہ رب العزت راضی ہوگا، جس سے ہمیں انشاءاللہ جنت الفردوس وہ مل سکے گی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔